الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام اور میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر نیک اعمال کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر گناہوں سے بچنے کی، نافرمانی کرنے سے بچنے کی دعوت بھی دی ہے۔ قرآن کے اندر جہاں اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دلوائی ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ نے گناہوں سے بچنے کی بھی ترغیب دلوائی ہے۔ اچھے اعمال بے شمار ہیں، جیسے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور یتیموں کے حقوق ادا کرنا، اس طرح کے بے شمار اچھے اعمال ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے روکا بھی ہے۔
مثال کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اولاد زیادہ ہوگی، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، یہ ڈر کے مارے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اس گناہ سے اللہ نے روکا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، اللہ نے اس سے بھی روکا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ میرے بندوں اور میری بندیوں، بے حیائی کے کاموں میں، زنا کے کاموں میں ہرگز مبتلا نہ ہونا، قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ناحق کسی کی جان کو قتل نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس گناہ سے بھی روکا۔ اسی طرح یتیموں کا مال کھا جانا، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ یتیموں کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ نے اس گناہ سے بھی روکا ہے۔ دلوں کے اندر بڑائی پیدا کرنا، غرور پیدا کرنا، تکبر پیدا کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور زمین پر تکبر، غرور، گھمنڈ سے چلنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ناپ تول میں کمی کرنا، تجارت میں، بزنس میں ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس گناہ سے بھی منع فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، چوری کا معاملہ نہ کرو، تجارت میں سچائی، امانت داری پیدا کرو۔ تو ڈنڈی مارنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ نے اس جرم سے، اس گناہ سے بھی اپنے بندوں کو روکا ہے قرآن کے اندر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہری ہو یا باطنی۔ وہ بیہودہ بے حیائی کے کام جو دکھائی دیتے ہیں یا وہ کام جو دکھائی نہیں دیتے، ظاہری یا باطنی، یا یہ کہ وہ گناہ جو دکھائی دیتے ہیں اور وہ گناہ جو دکھائی نہیں دیتے، جیسے دل کے اندر حسد، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، یہ گناہ دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا دکھائی دیں یا نہ دیں، ہر گناہ سے، ہر بے حیائی کے کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ظاہری، باطنی، ہر گناہ سے، ہر جرم سے، ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو قرآن کے اندر اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے بہت سارے بے شمار گناہوں سے اپنے بندوں کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔
تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر جہاں اللہ نے نیکیوں کی دعوت دی، اچھے اعمال کی دعوت دی، اسی قرآن کے اندر اللہ نے گناہوں سے بھی منع کیا ہے، گناہوں سے بھی روکا ہے۔ نیک اعمال کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ میں مبتلا ہوگے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن گناہوں سے تمہیں روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری سیئات کو معاف فرمائیں گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو گناہوں سے بچنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ یوں سمجھیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت بڑی عبادت ہے۔ گناہوں سے رکنے پر، گناہوں سے باز آنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے پر جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور دنیا قبر آخرت میں کامیابی عزت ملتی ہے۔ تو گناہ سے بچنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو عبادت سمجھ کر بندہ اور بندی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا تاکہ میرے بندے اور میری بندیاں گناہوں سے بچیں، اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں سینکڑوں بے شمار گناہوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ میری امت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ بخاری شریف کا 29واں پارہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ۔ جن کاموں سے، جن چیزوں سے تمہیں روک دوں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اور جن چیزوں کے کرنے کا، جن کاموں کے کرنے کا میں آپ کو حکم دوں، اپنی طاقت کے بقدر ان تمام کاموں کو کرنے والے بنو، عمل کرنے والے بنو۔ تو جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آپ کے نبی، آپ کے پیغمبر، آپ کے رسول جن کاموں کے کرنے کا حکم دے ان چیزوں کو کرنے والے بنو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو، بچنے والے بنو۔ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے ابن ماجہ شریف۔ اس کتاب کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع جو فرمایا وہ اسی حدیث سے شروع فرمایا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا. اسی حدیث سے صاحب ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ کو شروع فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جن چیزوں کا میں آپ کو حکم کروں، جن کاموں کے کرنے کا حکم کروں ان چیزوں کو کرنے والے بنو، اور جن چیزوں سے منع کروں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے اعمال بیان فرمائے، اسی طرح بہت سارے نہ کرنے کے اعمال بھی بیان فرمائے، یعنی گناہوں کا تذکرہ بھی کیا تاکہ میری امت وہ گناہوں کو سن کر، وہ گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. آج کی جمعہ میں آپ کو جو سمجھانے جا رہا ہوں، جو بات کہنے جا رہا ہوں، بخاری شریف کا 11واں پارہ ہے اور مسلم شریف کی جلد اول میں روایت ہے کہ ایک ہی روایت میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خطرناک گناہوں کو بیان کیا ہے. 7 ایسے گناہ جو ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے، ذلیل رسوا کر دینے والے، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. میری امت کے لوگوں 7 خطرناک گناہ، تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہ، وہ 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچنے والے بنو. وہ 7 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ وہ تباہ کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کو بیان کیا ہے، جس گناہ کا تذکرہ کیا ہے، الاشراک باللہ، کہ آپ نے بیان فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا. گناہوں میں سب سے بڑا جرم، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن پاک کا 21واں پارہ سورہ لقمان میں اللہ نے بیان فرمایا کہ سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. وہ نبی تو نہیں ہیں، مشہور قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی کامل تھے. انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی، جن نصیحتوں کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا. سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی بات لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سکھائی، بتائی اور بیٹے کا ذہن بنایا، وہ یہ کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ان باتوں کو سمجھائیں، بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ
اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بچوں کے دینے میں، روزی کے دینے میں، اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرنا کہ اللہ ہی اولاد دیتے ہیں، مگر درگاہوں کے پاس جا کر ولیوں سے سوال کریں گے تو یہ اولیاء اللہ سے دلوا دیتے ہیں، یہ بھی جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ روزی اللہ ہی دیتا ہے، درگاہوں کے پاس جا کر اللہ والوں سے روزی کا سوال کرنا کہ ان سے سوال کریں گے تو یہ اللہ والے اللہ سے دلوا دیتے ہیں، یہ جرم ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، روزی دینے میں، اولاد کے دینے میں اور اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ماں باپ کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کا یہ ذہن بنانا، بچوں کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کا سبق بٹھانا، اللہ کی وحدانیت کا یقین پیدا کروانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہی فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ نہ کر، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، انجیل جن پر نازل کی گئی۔ اس زمانے کے کافروں نے، اس زمانے کے ظالموں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں کہنے لگے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، اللہ کوئی اور نہیں ہے، یہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں۔ تو اس زمانے کے کافروں نے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، فرمایا اے بنی اسرائیل، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، غلامی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آگے تین باتیں بیان فرمائی، جو اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، اور ایسے ظالموں کے حق میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ تو آپ بھی اندازہ لگائیے شرک کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے بندو میری ہی عبادت کرو، میری ہی غلامی کرو، میرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر، رتی برابر شریک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں کیا عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا، 24واں پارہ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تحقیق کہ ہم نے آپ پر بھی یہ وحی نازل فرمائی ہے
اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں بھی ہم نے یہ وحی نازل فرمائی، یہ پیغام سنایا ہے اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ نے بیان فرمایا، میرے محبوب، میرے پیغمبر، اگر آپ بھی میرے ساتھ رتی برابر، ذرہ برابر شرک کا معاملہ کریں گے، کسی کو شریک کریں گے، تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ میرے ساتھ شرک کا معاملہ کرے۔ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں گے، بڑے بڑے گناہ اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، مگر شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کی حالت میں کوئی مر جائے، اسی میں وفات پا جائے، اللہ کبھی اس شرک کا گناہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ اللہ ہر گناہ برداشت کر لیتے ہیں، ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر کوئی بندہ شرک کرے اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روایت میں 7 خطرناک گناہ بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلا گناہ یہی بیان فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ تمہیں تباہ کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا، ای الاعمال افضل، پیغمبر بتائیے، فرمائیے اعمال میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ صحابہ کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، ایمان باللہ ورسولی، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے، انہ سئل ای الاعمال افضل، صحابہ نے سوال کیا، بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے یوں بیان فرمایا، ایمان باللہ وحدہ، اس اللہ پر ایمان لانا جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے اور آپ کو وضو کا پانی دینے والے، آپ کے جوتوں کو اٹھانے والے اور آپ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھانے والے، آپ کی خدمت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو عام اجازت تھی، جب چاہیں گھر میں آئیں، جب چاہیں گھر سے باہر جائیں۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، ان کے آنے جانے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کا ایک آدمی ہے۔ اتنے قریب رہنے والے اتنے بڑے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، پیغمبر بتائیے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑی نافرمانی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، جبکہ اسی اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے آپ کی آنکھیں بنوائی، آپ کے کان بنوائے، آپ کا دماغ بنایا، آپ کا دل گردہ بنایا، آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ بنایا، اور آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، پیروں میں چلنے کی قوت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت دی۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے اندر حیا نہیں ہے؟ جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، میری امت کے لوگوں سنو، دل کی آنکھوں سے سنو، الا پوری توجہ کے ساتھ سنو، انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، میں تم کو بڑے بڑے گناہ بتاؤں گا، سناؤں گا اور سمجھاؤں گا۔ 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ پوری توجہ کے ساتھ سنو، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ دل کی گہرائیوں سے، دل کی آنکھوں سے سنو، اور دل کی گہرائیوں میں ان باتوں کو بٹھاؤ، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ یہ بیان فرما کر آپ نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، کئی گناہ بیان فرمائے، ان میں سے سب سے پہلا یہی بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ تو شرک کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ ایک روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ مل موجبتان، بتائیے 2 چیزیں ایسی ہیں جو واجب کرنے والی ہیں، لازم کرنے والی ہیں، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ یا بندی اس حال میں مرے کہ وہ رتی برابر، ذرہ برابر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی وحدانیت پر تمہاری موت آئے اور اس حال میں تم مرو کہ اللہ کے ساتھ رتی برابر شریک نہ ٹھہراؤ، اگر اس حال میں مرو گے تو یہ وحدانیت، یہ تمہارا یقین دخل الجنہ، آپ کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو بندہ یا بندی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ رتی برابر، ذرہ برابر کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس حال میں اگر موت آ گئی تو آپ نے بیان فرمایا یہ رتی برابر، یہ ذرہ برابر بھی شرک دل میں لے کر چلے گئے، دخل النار، یہ چیز آپ کو جہنم میں داخل کروا دے گی۔ تو اللہ کی وحدانیت پر مرنے پر، اللہ کی وحدانیت پر مرنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور شرک کے اوپر مرنے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔
ایک روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے میدان معشر میں، جب بندہ یا بندیاں جائیں گے تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ رتی برابر شرک نہ کرتا ہو، شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ رتی برابر بھی اگر وہ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا اللہ کے ساتھ تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبرائیل میری خدمت میں آئے اور یہ بشارت سنائی، یہ پیغام سنایا کہ انہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ آپ کی امت میں سے جو فرد، جو بندہ یا بندی اللہ کے ساتھ رتی برابر شرک کا معاملہ نہ کرتا ہو، کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جبرائیل آ کر یہ بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر کوئی رتی برابر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو، شرک کا معاملہ نہ کرتا ہو، بہت اچھی بات ہے، کیا اس کی بنیاد پر جنت میں چلے جائے گا؟ جبکہ وہ بندہ زنا کرنے والا ہو، چوری کرنے والا ہو، کیا تب بھی وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر اس کی موت وحدانیت پر آ جائے، اللہ کی وحدانیت پر وہ مر جائے، وہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، تب بھی وہ جنت میں چلے جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بار بار 3 مرتبہ ابو ذر نے یہی سوال کیا، کیا چوری کرنے والا، زنا کرنے والا کیا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ ہاں وہ جنت میں جائے گا۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر، تیری ناک کو مٹی لگ جائے، تیری ناک دھول میں ملوث ہو جائے، وہ چوری کرنے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ بہرحال علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ چوری کرے، گناہ کرے، اللہ چاہے معاف کر دیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، یا یہ کہ وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد وہ آخر ایک نہ ایک جنت میں ضرور جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، شرک کا معاملہ نہ کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے مر کے چلے جاؤ، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک روایت میں 7 خطرناک گناہ بیان فرمائے، ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے، دنیا میں آخرت میں ذلیل کر دینے والے، ایک ہی روایت میں، ایک ہی حدیث میں 7 بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ جو سب سے پہلا بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ ہلاک کرنے والا، برباد کر دینے والا گناہ ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دینے والا گناہ ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بقیہ 6 گناہ کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس گناہ سے بچانا ہے، اور ان کے ذہنوں میں اللہ کی وحدانیت کا یقین بٹھانا ہے، اور بچوں کو یہ سمجھانا ہے، اور ہر ایک کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ایک الہ ہے، اللہ تنہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہے تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ یقین پیدا کرنا اور اسی یقین کے ساتھ زندگی گزارنا اور اسی یقین کے ساتھ مر کے چلے جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کے گناہ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تقریباً 3 مہینے سے چل رہا ہے۔ ابھی چند دنوں سے چھوٹ دی گئی، بازار آباد ہو گئے اور تجارت آباد ہو گئی اور دنیا میں ہلچل مچ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنے کام شروع ہو گئے، مگر لاک ڈاؤن میں نرمی آ گئی، لاک ڈاؤن میں سہولت پیدا ہو گئی اور ڈھیل دے دیا گیا کہ اپنی تجارت کرو، سفر کرو، دکانوں کو جاؤ، جو چاہے اپنا عمل کرو اور اپنے کام کرو، ڈھیل دے دیا گیا، سب کرنے والے بن گئے۔ مگر لاک ڈاؤن سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کیا عبرت حاصل کیا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، لاک ڈاؤن سے آپ نے یہی تو سبق حاصل کیا کہ لوگوں کو کیسے ڈبانا، لوگوں کے مال پر کیسے قبضہ کرنا۔ تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، خصوصاً غلہ بیچنے والے اور ترکاریاں بیچنے والے اور چاول بیچنے والے اور سودا بیچنے والے، تم لوگوں نے لاک ڈاؤن سے یہی تو سبق حاصل کیا کہ غریبوں کے مال پر کیسے قبضہ کرنا اور غریبوں کا خون کیسے چوسنا، بیواؤں کے مال پر کیسے قبضہ کرنا، یہی تو تم نے سبق حاصل کیا۔ اور مجھے معاف کر دینا کہ گائے کا گوشت بیچنے والے، بکرے کا گوشت بیچنے والے، مرغیوں کا گوشت بیچنے والے، لاک ڈاؤن سے تم نے یہی تو سبق حاصل کیا کہ لوگوں کا خون، غریبوں کا خون، بیواؤں کا، یتیموں کا، لوگوں کا خون کیسے چوسا جائے، ان کے مالوں کو کیسے ہڑپ کیا جائے، یہی تو تم نے سبق حاصل کیا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے، اخلاق کا معاملہ کرنے کے بجائے، خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تم میں سب سے بہتر تو وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، سہولت کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، یہ ترغیب دلائی، مگر تم لوگوں نے لاک ڈاؤن سے یہی تو سبق حاصل کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیسے کیا جائے، بربریت کیسا کیا جائے، گوشت کا بھاؤ بڑھا دیا گیا۔ یہ کس نے کہا کہ اس طرح کر کے لوگوں کا مال پہ قبضہ کیا جائے کہ گوشت کا ریٹ بڑھا دیا گیا، سبزیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا، چاول کا ریٹ بڑھا دیا گیا، سموسوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا، چیزوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا کہ اچانک اب کیا کریں، لوگ مجبور ہو کر لاک ڈاؤن کے زمانے میں زیادہ پیسے دے کر تمہارے مالوں کو خریدا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی، حکومت والوں نے، گورنمنٹ کے لوگوں نے، مجھے معاف کر دینا بی جے پی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا معاملہ کیا، مگر تم لوگ ظالم ایسے لوگ ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی تو آ گئی مگر تم نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا۔ آج بھی گوشت کے ریٹ میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی، سبزیوں میں کوئی قیمت کم نہیں ہوئی، چاول میں کوئی ریٹ کم نہیں ہوا، لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا ہو گئی، مگر تم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا، غریبوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا۔ مرنے کے بعد اللہ کو یہ چہرہ کیا دکھلاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کی عدالت میں کیا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ شرم نہیں ہے، تمہارے اندر حیا نہیں ہے، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے۔ غریبوں کا مال کھانے والے، بیواؤں کا مال کھانے والے، لوگوں کا خون چوسنے والے، اسی حال میں مر کے جاؤ گے، قبر میں کیا جواب دو گے منکر نکیر کو، اور کیا چہرہ لے کر اللہ کی عدالت میں جاؤ گے؟ لاک ڈاؤن سے کیا یہی سبق حاصل کیا؟ نماز زندہ نہیں ہوئی، تلاوت زندہ نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت زندہ نہیں ہوئی، لاک ڈاؤن سے چہرے پہ داڑھی زندہ نہیں ہوئی، لاک ڈاؤن سے سود سے توبہ
توبہ نہیں کیا، فنڈوں سے توبہ نہیں کیا، چوری سے توبہ نہیں کیا، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھے، فاستبقوا الی الخیرات، اللہ نے بیان فرمایا نیکیوں میں آگے بڑھو اور بھلائیوں میں آگے بڑھو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں، لوگوں کا مال کھانے کی فکر ہے اور لوگوں کا خون چوسنے کی فکر ہے، اللہ کو راضی کرو، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو، اور اس حال میں مر کے اللہ کی عدالت میں جاؤ، کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، جنت ملے گی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن سے صحیح سبق حاصل کرو، سبق یہ لو کہ اللہ کو ہم نے ناراض کیا تھا، اب اللہ کو راضی کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، نماز زندہ کریں گے، گھروں میں پردہ زندہ کریں گے، قرآن کی تلاوت زندہ کریں گے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور تم لوگوں نے لاک ڈاؤن سے جو سبق حاصل کیا کہ چیزوں میں قیمت بڑھا کر لوگوں کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کیا، جو بربریت کا معاملہ کیا، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، لوگوں سے بھی معافی مانگو، اور جیسے لوگوں نے، حکومت والوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا معاملہ کیا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں آپ لوگ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہ حدیث پاک میں ترمذی میں، ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ اگر لاک ڈاؤن کے زمانے میں تجارت کرنے والے، گوشت بیچنے والے، ترکاریاں بیچنے والے، چاول بیچنے والے، سودا بیچنے والے، اگر تم لوگ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے، نرمی کا معاملہ کرتے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات بدلا دیتا، یہ وبا ختم ہو جاتی، یہ کرونا وائرس کبھی کا ختم ہو جاتا، مگر تم لوگوں نے لوگوں پر رحم نہیں کیا تو آسمان والا بھی تم پر رحم نہیں کیا ہے۔ آج بھی موقع ہے، لوگوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔